إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اس زمین کو جس نے بنایا ہے اسے اللہ رب العزت کہتے ہیں. کس جگہ کو معزز کرنا ہے اور کسے ذلتوں کا گہوارہ بنانا ہے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ کے فیصلوں پہ تعقیب نہیں، حاشیہ نشینی یا نکتہ چینی نہیں. رب بہتر جانتا ہے. ایک پلاٹ کو مسجد کے لیے خریدا جاتا ہے، مگر کس حصے کو سجدہ گاہ بنانا ہے، کہاں محراب بننا ہے اور کس جگہ واش روم بننے ہیں، اسی ایک ٹکڑے کے اندر یہ فیصلے اللہ رب العزت کی تقدیر، مالک کی تقسیم اور زمین کے نصیبے پہ دلیل ہے. پوری روئے زمین کو رب نے بنایا، تقسیم کیا. جس حصے کو عزت ملی ان کے تذکرے مالک نے کتاب اللہ میں مختلف پیرائے میں کیے. آج ہم ایک ایسی سرزمین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں جسے القدس کہتے ہیں، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، جسے دنیا مسجد اقصی کے نام سے جانتی ہے اور جسے لوگ یروشلم بولتے ہیں. دنیا کا انتہائی قدیم آبادیوں کا ایسا خطہ کہ جس میں انسان نے اپنی قدیم ترین تہذیب کو، تمدن اور ثقافت کو دکھایا. لگ بھگ 19 مرتبہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹایا گیا. چڑھائیوں پہ چڑھائیاں ہوئیں، خیر و شر کی جنگ رہی اور پھر سے یہ آباد ہوتا رہا. اور اس وقت بھی جس طریقے سے وہ خطہ خون میں لت پت ہے، یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس کی ماضی کی تاریخ شاہد ہے کہ یہاں ایسے ہی معاملہ رہا ہے. سب سے پہلے کہ یہ 27,000 مربع میل کے اوپر اس وقت کی اس کی آبادی
جن 4 جہتوں میں گھری ہوئی ہے، سعودیہ والی سائڈ سے اردن، اور پھر سمندر والی سائڈ سے آگے بڑھ کر کے لبنان، شام، یعنی اردن ہے، پھر شام ہے، پھر لبنان ہے، سمندری ایریا ہے، اور ساتھ میں مصر۔ ان 4 ملکوں سے اس کی ملتی ہوئی یہ سرحد دنیا کے 3 بڑے مذاہب کا آپس کے اندر یہ تنازع ہے کہ یہ جگہ ہماری ہے۔ سب سے پہلے یہودیوں کو دعویٰ ہے کہ یہ مٹی، یہ سرزمین اس لیے ہماری ہے کہ یہاں پر جناب موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے کہا تھا اپنے ساتھیوں کو کہ شہر میں داخل ہو جائیے، اور ان کی قوم نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، وہاں تو بڑے زبردست طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم لڑنے کے لیے اگر گئے تو ہمارا بچے گا کچھ نہیں۔ جب تو اور تیرا رب اتنی آپس میں بنی ہوئی ہے اور آپ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ سمندر میں عصا ماریں پل بن جائیں، آپ پتھر پہ عصا ماریں 12 چشمے پھوٹ پڑیں، تمہارا رب تمہیں گزار دے اور جب فرعون گزرنے لگے تو پانی میں بہا دے، تم آسمان کی طرف منہ کرو، رب بادلوں کے خیمے بنا دے، تیری قوم کو بھوک اور پیاس لگے، زمین سے پانی کے چشمے اور آسمان سے من و سلوہ اترے، تو پھر ہمارا کیا کام ہے؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ جناب ہارون علیہ السلام کا تعلق بھی ہجرت کے بعد مصر سے جب نکلے تو اسی جگہ، اور اس کے قرب و جوار میں جو تقدیس ہے اللہ نے کتاب اللہ میں سورہ التین میں ذکر کی، والتین، بلاد شام کی قسم، والزیتون، اور اس فلسطین کے علاقوں کی قسم، وطور سینین، کوہ طور، سرزمین مصر کی قسم، وہذا البلد الامین، اردن سے آگے سعودیہ میں موجود حجاز کی سرزمین میں اس بیت اللہ والے شہر مکہ کی قسم۔ تو ایک ہی جگہ تاریخی اعتبار سے اللہ تعالی نے جو اس خطے کی تقدیس اور اہمیت کا ذکر کیا ہے، بالکل متصل کہا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے تو انسان کا ڈھانچہ با کمال بنایا ہے، اس کے وجود کو حسن سے نوازا ہے، یہ آبادیاں قائم کرے تو کر سکے، یہ آبادیوں کو بربادیوں میں بدلے تو اس کی مرضی، یہ اپنے وجود کو سنوار کے دوسروں کا معاون بنے، اپنے اور دوسروں کے حقوق کا لحاظ رکھے، اس کی مرضی، یہ خودکشیوں پہ اتر آئے، خود کو مارے، اپنی آبادیوں کو اپنے ہاتھوں سے برباد کرے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سمندروں کے اندر یہ خشکیوں پہ آ کے اپنے ہی بنائے ہوئے گھروندے قائم کی ہوئی آبادیوں کو برباد کرے تو ہاتھ اس کا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کی تاریخ یہ ہے، ماضی گواہ ہے، اس کی حالت یہ ہے، اور اس کا فیوچر اور مستقبل یہ ہے کہ اس کے رویوں کی وجہ سے، اس کی عادات کی وجہ سے، اس کی خصلتوں کی وجہ سے، مثبت پہلو کو چھوڑ کے منفی کی طرف بڑھنے کی وجہ سے، ثم رددناہ اسفل سافلین،
ہم اس کی آبادیوں کو بربادیوں میں بدل کے، اس کی بلندیوں کو اتھا گہرائیوں میں تبدیل کر کے ہم اس کے عروج کو زوال میں بدل دیتے ہیں، سبب یہ خود ہوتا ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں انہی لوگوں کو عزت ملے گی، کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی جن کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہوگا، جن کے اعمال صالحہ ہوں گے۔ ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے استثناء رکھا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم جس صورتحال سے دو چار ہیں، یہودیوں کا دعویٰ اپنے اعتبار سے اور دنیا عیسائیت ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر عیسائیت سے پہلے ذرا بھی یہودیت میں رہیے۔ داؤد علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل کے ایک نامی گرامی پیغمبر اور رسول گزرے، ان کا خطہ بھی وہی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ اپنا محراب بنایا۔ جناب زکریا علیہ السلام نے اسی خطے میں عبادت کے لیے محراب بنایا، اور اللہ تعالی غارت کرے ان بد نصیبوں کو جنہوں نے نبیوں کو معاف نہیں کیا۔ یہ خطہ القدس اس لیے کہلاتا تھا کہ یہاں شرک نہیں تھا، خالصتاً اللہ کی توحید تھی۔ اس خطے میں لا الہ الا اللہ کا دورہ تھا۔ اس خطے میں پاکیزہ کردار لوگ رہتے تھے، اسی لیے اسے یوم القدس جو مناتے ہیں تو القدس سے نسبت، پاکیزہ جگہ، پاکیزہ خطہ۔ یہاں رب کے بارے میں اعتقاد بھی صاف اور رہنے والی ہستیوں کے کردار بھی پاکیزہ۔ میں ایک دو مثالیں دے کے ذرا منظر کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل بھی کیا اور ان پہ، ان کے کردار پہ الزام بھی لگائے۔ انہی میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ داؤد علیہ السلام یہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ برائی کرتے تھے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہر پیغمبر کے بارے میں اگر کسی قوم کا عقیدہ 100% واضح ہے اور تقدیس پہ، عصمت پہ مبنی ہے، ان کی ناموس کے ساتھ بڑا کھلا ہوا عقیدہ ہے، وہ امت محمدیہ کا ہے، اللہ ان کو جزا دے اور قائم رکھے۔ ہمارا ایمان ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے جناب آدم علیہ السلام تک کوئی بھی پیغمبر کس ایسے معاملے میں سوچنا تو بڑی دور کی بات ہے، تصور میں، امیج میں لانا بھی حرام ہے کہ وہ کسی غلط کام میں ملوث تھے، کبھی نہیں۔ عقیدہ بھی پاک، کردار بھی پاک، اعمال بھی صاف ستھرے، دعوت کے اوپر پورے ڈٹے ہوئے، جمے ہوئے، وحی کے ساتھ بولنے والے، رب کے احکام کو برابر پہنچانے والے اور ذمہ داری کو سمجھنے والے۔ مگر اپنوں کی کارستانیاں یہ ہے کہ اپنی کم از کم 6 بیٹیوں کو پہاڑوں میں لے جاتے، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فلسطین کی سرزمین جب سورج نکلتا ہے پہاڑیوں اور پتھروں کے حساب سے یہ گلابی کلر وہ شیڈ دے رہی ہوتی ہے، اور اس کے کئی نام رکھے گئے، جن میں سے انجیر کی سرزمین، زیتون کی سرزمین، پہاڑوں کی سرزمین، آبادیوں کی سرزمین، اور بھی اس کے بے شمار نام۔ اور کتاب اللہ نے الذی بارکنا حولہ، اس کے ماحول کو مبارک کہا ہے۔ چاروں طرف آبادیاں، خیر، بھلائیاں، نبوتیں، وحی کا دار و مدار، اور قبلہ اور انبیاء کے ملنے کی سرزمین اور سنگم اس خطے کو قرار دیا۔ مگر یہاں غلط سوچ رکھنے والے اندر سے نبی کے بارے میں بھی اپنا دل صاف نہیں رکھتے کہ اپنی بچیوں کے ساتھ برے تھے۔
اور یہ وہ قوم ہے آج بھی پوری دنیا میں میرے رب نے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، آپ جتنی مرضی ان کو بڑھا چڑھا کے میڈیا پیش کریں، دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی ان کے پاس، پیسہ سرمایہ ان کے پاس، حکومتوں کی لگامیں وہ ان کے پاس، مان لیا قرآن نے صرف 2 لفظ بولے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پوری روئے زمین پہ ان سے بڑھ کے ذلیل کوئی نہیں، مسکین کوئی نہیں۔ انسان کی آخری حد ہوتی ہے، غربت آئے، پیسہ نہ ہو، بندہ گھر کا سامان بیچ لیتا ہے، ضروریات زندگی جو خریدی ہوتی ہیں ان کو سیل آؤٹ کر کے بندہ اپنا پیٹ پالتا ہے، اور سب سے آخری گری ہوئی شکل جو تاریخ نے ذکر کی ہے کہ انسان مجبور ہو کے اپنی عزت بیچے، عزت بیچے۔ اس سے بڑی دنیا میں ذلت کوئی نہیں۔ عزت کے دفاع میں غیور لوگ زندہ زمین میں گڑ گئے، مر گئے، بھوکے مرے، مگر عزت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ مگر یہ لوگ آج بھی دنیا شاہد ہے، مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں، میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ اور دنیا میں بکنے والی گندگی، بننے والی گندگی، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے پیچھے کھڑے لوگ اگر آج بھی آپ کو نظر آئیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بی بی مریم کو معاف نہیں کیا تھا، جنہوں نے جناب داؤد علیہ السلام کو معاف نہیں کیا تھا، جنہوں نے جناب سلیمان علیہ السلام کو، جنہوں نے انبیاء کو قتل کرنے میں بھی آر نہیں سمجھا تھا، یہی وہ بد نصیب لوگ ہیں آج ساری دولتیں ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ ہر رشتے کا کردار بنا کے، کریکٹر بنا کے، ایکٹنگ کروا کے، کبھی جائے نماز کے اوپر کسی مسلمان کا چہرہ دکھا کے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، کبھی کسی کو دوپٹے میں، برقعے میں دکھا کے، کسی کو بیٹی، کسی کو بہو، کسی کو ماں بنا کے، کسی کو آفس کے اندر کی کوئی خاتون، کسی کو لیڈر شو کر کے، کوئی دنیا میں عہدہ ایسا نہیں ہے جس عہدے کے اوپر انہوں نے اپنی عزت کو فلمایا نہ ہو اور پورن کی شکل میں دنیا کے اندر دے کے اس کا پیسہ نہ کھا رہے ہوں۔ ذلت بھی ہے، مسکنت بھی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جنہوں نے میرے پیغمبر کی پاکیزہ نکاح والی زندگیوں کو اور میرے محبوب کے گھروندوں میں اور ان حجروں میں، جن حجروں کی تعریف آسمان کرے، عرش بری کرے، جن کرداروں کو رب خود چنے، جن کا انتخاب اللہ کرے، انہوں نے انہیں عورتوں کا رسیہ کہہ کے اپنی گھٹیا سوچ اور نیچر بتائی ہے۔ داؤد علیہ السلام، ان کے بچے، ان کی بیٹیوں سے بچیوں کو حاملہ دکھانا، تاریخ میں یہ تصویر پیش کرنا، یہ اسی ارض مقدسہ کے بارے میں ہے جس کے بارے میں رب کہتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والوں کا کردار بھی پاک، عقیدہ بھی پاک۔ اور میرے بھائیو، اس سے بڑھ کے آگے عیسائی اس لیے مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جناب زکریا کا محراب اور وہاں سیدہ مریم کا محراب، لیکن افسوس وہ اسے مقدس سمجھنے کے باوجود جن حالات سے گزرے، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطہ کہنے کے باوجود معاف نہیں کیا۔ مریم سلام اللہ علیہا، جن کے بارے میں قرآن نے واضح بیان دیا، ایک پوری سورت اتاری، حبشہ کی سرزمین جو جدہ کے بالکل سامنے سمندر کی دوسری طرف ہے، دنیا عیسائیت میں نجاشی کو جب جا کر کے مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ ہمارے بھی دشمن، تمہارے بھی دشمن، ان کی رائے ہمارے بتوں کے بارے میں اور تمہاری بی بی مریم کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہاں پہ تلاوت کی گئی سورہ مریم، نجاشی رو رہا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں،
حقیقت کو سمجھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہوا ہے، اور اس انسان کو یہ خوش بختی نصیب میں ملی ہے کہ اس کا جنازہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ حضرات، یہ سارے پہلو، مگر دنیا عیسائیت آپ دیکھتے ہوں گے شہر فیصل آباد سے مریم آباد کی طرف جوانوں کے ننگے پاؤں پیدل سفر، خواتین کا چلنا، مردوں کے لمبے سفر، وہاں پہ صرف ایک شبیہ ہے، بی بی مریم نہیں ہے، مگر مریم سلام اللہ علیہا، ان کے بارے میں جو اندر کی خباثت تھی وہ کچھ یوں تھی کہ مریم خود بھی ٹھیک نہیں تھی، یوسف نجار کے ساتھ تعلقات تھے، یہ ان کا بیٹا وہ آدم علیہ السلام کی مثال نہیں ہے، بلکہ یوسف نجار کا بیٹا ہے، یہ کلمۃ اللہ نہیں ہے۔ اور یہودیوں نے تو کھل کے کہا ابن الزنا ہے، ابن الزنا، اور یہ بھی کہا کہ یہ ان کی خاندانی جدی پشتی روایت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں کوٹھے پہ کام کرتی تھی اور 3 نانیاں بھی، غلط کردار کی مالک، اور یہ عادتیں معاذ اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی تھی، کنجریوں سے تیل ملواتے، مالشے کرواتے اور ہار نہیں سمجھتے تھے، اور اسی چیز کو غدار ختم نبوت مرزا نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ ہم ان سارے پہلوؤں پہ امت مسلمہ اپنی زبان کو، اپنی سوچ کو، اپنے الفاظ کو، اپنی گفتار کو، اپنے عقیدے کو پاکیزہ رکھ کے کہتے ہیں کہ مریم سلام اللہ علیہا، ان کے کردار کی گواہی اسی سرزمین میں دلائی گئی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ صرف انجیر کی زمین ہے اور زیتون کی زمین ہے، لوگوں یہ کھجوروں کی بھی زمین ہے، یہی وہ کھجوریں تھی، یہی وہ تنے تھے، یہی وہ درخت تھا جس کو ہلا کر کے، جس کے اوپر سے کھجوروں کو رب نے اتار کر کے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ان کے لیے غذا بھی بنائی، دوا بھی بنائی، اور رب نے اپنی نشانیاں بھی دکھائی۔ یہی ارض مقدسہ ہے، یہی سرزمین فلسطین ہے، اور یہی بیت المقدس ہے، یہی مسجد اقصی ہے، یہی اس کا قرب و جوار ہے۔ عیسائیت کا دعویٰ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش سیدہ مریم علیہ السلام کا، وہ وہاں پہ ان کا بنا ہوا محراب، جناب زکریا کا محراب، اور پھر باقی چیزیں یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو پوری دنیا کا انسانیت کا جو کفارہ بنا کے مصلوب کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، وہی یہ سرزمین ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا ہے، ان کے لیے شبہ لگا ہے، ان جیسا کوئی آدمی انہیں محسوس ہوا ہے، ان کو پھانسی نہیں دی گئی، اللہ کی کتاب کہتی ہے اور وہ برحق ہے اور سچ ہے، اٹھایا گیا۔ حضرات، امت مسلمہ کا دعویٰ کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک آخری رجسٹری، آخری فیصلہ، آخری نومینیشن، آخری وجود، آخری اعمال اور فائنل جو سچویشن ہے وہ اللہ نے مسلمانوں کے حق میں کی ہے، امت محمدیہ کے حق میں۔ دلیل کیا ہے؟ بلا وجہ ذاتی سوچ، زمین پہ قبضہ نہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اپنی قوم سے کہیے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، رب نے اعلان کیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہ محبوب جہاں جہاں میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، میری ربوبیت ہے، وہاں وہاں تیری رحمت ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، اور یہ قرآن وہاں وہاں ذکر ہے۔ اور یاد رہے
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے سورہ اسراء میں بنی اسرائیل میں 2 نام اس سورت کے بڑے واضح، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، یہ جو مبارک ماحول والی مسجد اقصی ہے، اللہ نے وہاں تک محبوب کو اسراء کروائی ہے، اسراء کروائی، بات گزر چکی ہے، واقعہ طویل ہے۔ وہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی براق باندھی گئی، جسے آج وہ قبہ صخرہ کہتے ہیں، جس پتھر کے ساتھ اس جانور کو، اس سواری کو، جو بھی تھا باندھا گیا، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے جایا گیا، بائی لفٹ معراج کروایا گیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ ملاقاتیں، جنت و جہنم کی سیر، ما وراء الافلاک امور، اور صحیح روایت کے مطابق واپسی پہ جیسا کہ سنن النسائی میں ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب سے ملاقاتیں کروانے کے بعد بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، مصلی امامت پہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور اس مقدس سرزمین کو جو سارے انبیاء کے ساتھ جڑی ہوئی اور قبلہ اور اپنے بنے ہوئے پہلے گھر بیت اللہ کی طرف ملوانے کے لیے اس کے 16 ماہ بعد مدینہ منورہ میں بھیج کر کے ہجرت کروا کے 16 مہینے وہاں بیت المقدس کی طرف منہ کروا کے نماز پڑھا کے اللہ نے امت محمدیہ پوری کو یہ خاصہ دیا کہ وہ بھی تمہارا قبلہ، قبلہ اول، انبیاء کی سرزمین، اور ان کے قائد اور لیڈر اور رہبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانشین ہو اس کے، وارث ہو اس کے، کیونکہ ہر قوم نے اپنے نبی کو کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے، کسی نہ کسی شکل میں گالی دی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ امت محمدیہ نے ایسا کیا ہے تو مجھے زیب نہیں دیتا، ہاں ہم سے بد عملی ہوئی ہے، اس زمرے میں اگر کوئی اس سے کہ کلابے ملا لے تو اور بات ہے، وگرنہ کلمہ پڑھنے والا آج تک میں جس سے ملا ہوں، مجھے اوروں کا نہیں پتا، چھپے ہوئے مسلمانوں کے روپ میں شکلوں میں ہو سکتے ہیں، لیکن ہو کلمہ گو، دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو، توحید نہ بھی سمجھتا ہو، لیکن اللہ کو اللہ تو مانتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے، اور جتنا مرضی بد عمل ہو، بے نماز ہو، روزے سے زکوٰۃ سے دور ہو، اس میں محمد پہ تڑپ جاتا ہے، نام لے کے نظر شرم سے جھک جاتی، احترام اور عقیدت دل میں رکھتا ہے، ایک دوسروں کے فتوے سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ ہم نے ممبر و محراب کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے بسا اوقات اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے یہ کہہ دیا ہوتا ہے کہ جنت لینی ہے تو فلاں کو کافر سمجھو، فلاں کو گستاخ سمجھو، فلاں کو یہ کہو، فلاں کو یہ کہو۔ اللہ کی توفیق کے ساتھ آپ کو یہ ممبر ایسی تعلیم نہیں دے گا، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے۔ بد عملی میں گستاخی ہو جانا میری اور آپ کی اور بات ہے، لیکن میں نے ایسا بندہ نہیں دیکھا کہ جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے گستاخی کرتا ہو مسلمان مجھے نہیں ملا ہو، کوئی ہو تو ملوائیے گا۔ مگر باقی ساری امتیں، ان کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو میں نے اشارہ کیا ہے تھوڑا سا، اس سے بھی برے برے جملے، الفاظ، کلمات۔ دنیا کا سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو پیغمبر کو قتل کر دے یا جسے پیغمبر قتل کرے، مگر اللہ نے کتاب اللہ میں ذکر کیا انبیاء کا قتل کرتے تھے، بغیر حق کے کرتے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں اشارہ کر دوں تھوڑا، آخر میں خلاصے میں ذکر کروں گا کہ یہ سرزمین کیوں اہم ہے۔ یہ صرف زمین کا خطہ یا ٹکڑا نہیں، یہ ایک ملک یا ایک حصہ نہیں، یا یہ صرف عرب کی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں، یا یہ صرف زبانیں عربی کے اوپر کلیش نہیں ہے، یہ اسرائیل، یہ فلسطین اور یہ اقوام متحدہ کا نظریہ کہ یہاں کا جو ہے وہ دارالحکومت یروشلم ہے،
سچی بات یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک انسانی تہذیبوں کی جنگ اور لڑائی کے علاوہ کچھ نہیں، وگرنہ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو امت مسلمہ کے حوالے کیا جب نبوت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب سکہ ان کا ہے، جب رسالت ان کی ہے، اور جب امامت ان کی ہے۔ اور اس چیز کو سمجھتے ہوئے سب سے اہم فیصلہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکرات الموت میں تھے، اس کا ادب کے ساتھ آپ جو مرضی ترجمہ کر لیں، زندگی اور موت کی کشمکش تھی، اللہ کی طرف سے پیشکش آ چکی تھی کہ محبوب دنیا میں رہنا چاہتے ہو لمبی زندگی دیتے ہیں، اپنوں میں رہنا چاہتے ہو لمبا تعلق دیتے ہیں، پھر بعد میں آ جانا جنت دے دیں گے، یا جلدی ہم سے ملنا چاہتے ہو اور جنت لینا چاہتے ہو۔ 27 سفر آپ جب بقیع میں تدفین کے بعد نکلے ہیں، یہ آفر آپ کو بقیع میں دی جا چکی تھی کہ محبوب کیا چاہیے، آپ نے یہ بات گھر آ کر کے بتائی اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کی قربت کو پسند کیا ہے۔ سارے رشتے تڑپ گئے تھے، جناب صدیق اکبر اور دیگر اصحاب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کی بیٹی، آپ کے نواسے، یہ سارے اسی معاملے کے اندر تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بخار، غشی کے دورے، بے ہوشی کا عالم، 17 نمازیں آپ کی بے ہوشی میں گزرتی ہیں۔ آپ نے فلسطین کو اتنا اہم سمجھا تھا کہ موتا کے لیے جب حالات خراب ہوئے تھے تو لشکر اسامہ بن زید کو محبوب روانہ کر چکے تھے۔ یہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے، لشکر کو خبر ملی، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے میرے محبوب کے ذاتی بیٹے تو سارے ہی اللہ نے لے لیے تھے، یہ زید کے بیٹے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حسن و حسین کو گود میں بٹھاتے تھے، جیسے محبوب امامہ کو گود میں بٹھاتے تھے، جیسے محبوب سیدہ زینب کی اس بیٹی امامہ کے ساتھ جناب علی کو، اور یہ علی سیدہ زینب کے بیٹے، ان کو ساتھ رکھتے تھے، حتیٰ کہ فتح مکہ میں محبوب کے پیچھے بیٹھے ہیں اور محبوب کے کندھوں پہ چڑھ کے بت گرا رہے ہیں۔ یہ اسامہ بھی میری محبوب کی گود میں بیٹھا کرتے تھے، اتنا پیار تھا محبوب کو، اتنا سیاہ کالا رنگ تھا، باپ انتہائی سفید۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مدینے کے بد نصیب منافق کہا کرتے تھے یہ زید کا بیٹا نہیں لگتا، اور جب کوئی یہ کہے کہ یہ بیٹا نہیں لگتا تو انگلیاں کہاں کہاں جاتی ہیں۔ مسجد نبوی میں دونوں باپ بیٹا سوئے ہوئے ہیں، اوپر چادر لی ہوئی ہے، پاؤں ننگے ہیں۔ ایک کھوجی گزرا جو پاؤں کے نشان پہچانتے ہیں اور انسانی باڈی کو پڑھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں پہلے کوئی چوریوں کے معاملے ہوتے تو پاؤں کو اٹھاتے ہوئے پتہ چور تک چلا جاتا تھا۔ یہ گزرے اور کہنے لگے یہ جو کالے اور سفید پاؤں ہیں نا، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی، آپ فوراً مسجد سے اٹھے، گھر گئے اور سید عائشہ سے فرمانے لگے اسمیتی ما قال المدلجی، آج کھوجی نے کیا بولا ہے، سنا ہے آپ نے؟ کہنے لگی محبوب نہیں، اس نے تصدیق کی ہے کہ یہ ایک دوسرے کا حصہ ہیں، وجود کا حصہ ہیں۔ آپ کو اتنا پیارا تھا یہ بیٹا، پوتے کی حیثیت۔ اللہ نے وہ منہ بولے بیٹے والا سسٹم تو ختم کر دیا، لیکن پیار کی انتہا تھی۔ آپ نے اس کو روانہ کیا، لوٹ آئے۔ یہ خطہ کتنا ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لشکر روانہ کیا، صدیق اکبر کا دور آیا رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق اکبر کا دور۔ دنیا مانے نہ مانے میرا کچھ نہیں بگڑے گا، مانے یا نہ مانے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اللہ کے پہلے خلیفے کو شیطان نے نہیں مانا تھا، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفے کو نہیں ماننے والا مان رہا، نہ مانے۔
کوئی ٹینشن نہیں، ان کو جو تاج رب نے دینا تھا، جو اعزاز دینا تھا، وہ دے دیا گیا۔ ساری دنیا بھی مل کے ساتھ چھینے تو چھین نہیں سکتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلے خلیفہ نے، صدیق اکبر نے، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی جان اور پہچان نے فیصلہ لیا کہ اسامہ لشکر لو اور چلو۔ ساری انتظامیہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی، بڑے بڑے سیاسی ذہین اصحاب اور ماہرین امور داخلہ و خارجہ کہنے لگے صدیق یہ فیصلہ نہ لو، مدینے کے اندر کے حالات کمزور ہیں، چاروں طرف سے دنیا کی نظر ہے، لیکن خطہ کتنا اہم تھا، محبوب کا فیصلہ کتنا اہم تھا، خلیفہ اول کا، اس کے اوپر سٹیپ لینا تاریخی حیثیت سے۔ آج آپ اور میں کہہ دیتے ہیں جی فلسطین کیا ہے جی، وہ ان کا میٹر ہے، لوگوں نہیں۔ صدیق اکبر کہنے لگے میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آسمان کے پرندے آئیں، زمین کے درندے آئیں، زمین کے درندے اکٹھے ہو کے مدینے والوں کے ٹکڑے کر دے، آسمان کے پرندے آئیں، ان کی ہڈیوں سے گوشت کو نوچ کے لے جائیں، میں تب بھی اس لشکر کو روکنے والا نہیں جس کو روانہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے، دو موقعوں پہ اگر دو لوگ رب پیدا نہ کرتا، آج دین کا حلیہ کچھ اور ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کا ڈٹ جانا، انکار زکوٰۃ، فتنہ ارتداد، ان چیزوں کے سامنے بند باندھ دینا، اور واقعہ خلق قرآن میں جناب احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی ہستی کا رب کو نے کھڑا کرنا، دین اسلام کے لیے اس موقع کی وہ کڑی تھی جو ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئی۔ حضرات بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی، بیت المقدس کی فتح، جناب عمر خلیفہ ثانی، وہ دن تو یاد ہوں گے، سنا تو ہوگا، تاریخ اتنی بھولی تو نہیں ہوگی، پڑھا تو ہوگا۔ آج بیت المقدس فتح ہے، مسلمانوں کے پاس ہے، مگر قربان نہ جاؤں، ہم غیروں کی طرح نہیں ہیں کہ اگر فاتح بن کے جائیں اور جشن منائیں تو دوسروں کی لاشوں پہ کھیلیں۔ یہ کوئی باہر سے آیا ہوا ہوگا جس نے دور بنی عباس میں صفا بن کے ایسا کچھ کیا۔ میرے پیغمبر کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ مکہ فتح ہوا، کہا جو رب کے گھر میں چلا جائے کچھ نہیں کہنا، میرے دشمن ابو سفیان کے گھر چلا جائے کچھ نہیں کہنا، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے کنڈی لگا لے اسے بھی کچھ نہیں کہنا۔ یہ آج بیت المقدس فتح ہوا ہے، چاہتے تو عمر کہہ دیتے گردنیں کاٹ دی جائیں، گردنیں کاٹ دی جائیں، غزہ بنا دیتے، لہو لہو کر دیتے، جسم ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، لیکن نہیں، اسلام تیری سیفٹی، تیری سیکیورٹی، تیرے عقیدے، تیرے طریقے کے اوپر میں دل و جان فدا کر دوں۔ کہا یار اتنی تو ہماری پت رکھ لو، اتنی تو لت، اتنی تو عزت تھوڑی رکھ لو، لے تو لیا ہے، فتح تو آپ نے کر لیا ہے، صرف لوگوں کی نظروں میں اتنا تو احسان کر دو کہ چابیاں ہم ایک سپہ سالار کو دے رہے ہیں، ایک کمانڈر کو دے رہے ہیں، دے دی، لیکن اتنی تو لت رکھو تمہارا امیر خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر، ان کا چہرہ تو دکھا دو، وہ آ کے صرف چابیاں لے لیں، ہماری اتنی تو عزت دنیا میں رہ جائے کہ تم سپر پاور تھے، تم نے فارس کو رگڑا، تم نے ٹکریں لی، تم نے ہزاروں سال کی تہذیبیں چلائیں، تمہاری فوج اور سپاہ 3-3 لاکھ کے سامنے آ کے 30,000 کھڑے ہو گئے، 7 بازی جیت گئے، یار اتنی تو لاج رکھ لو۔ جناب عمر چلے اور دنیا کا سب سے بڑا پروٹوکول چلا۔ انبیاء کے بعد اگر کسی شخص کا پروٹوکول لینے کا حق بنتا تھا، فرشتے زمین پہ آ کے قطار اندر قطار ساتھ چلنا اگر کسی کا مقدر ہوتا تو جناب عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ پتہ ہے مدینے سے کتنے ساتھ فوجی لیے، کتنا پروٹوکول لیا، کتنے کمانڈوز لیے، کتنی گاڑیاں لی اس وقت کے، فلائٹیں اور جو ہے وہ صحرائی جہاز لیے، ایک اونٹ اور ایک صرف 7 غلام، ایک اونٹ ایک غلام اور دوسرا عمر۔
बड़े बड़े दलेर जुरतमंद मैंने देखे, ला दुनिया में उमर जैसा, ऐसे ही नहीं दुनिया चिढ़ती और लड़ती और मरती। दो सुपर पावरों को कदमों के नीचे भी रखा हुआ है, मगर गुरूर फिर भी नहीं है। कमीज को पेमंद लगे हुए, जुब्बे का रंग एक नहीं है, और मील मील की बारी है। मदीने से शुरू हुई है, पहल गुलाम को दी है, बाद में आप हैं, और बैतुल मकदस में जब उनके पास पहुंचना है तो बारी गुलाम की बैठने की है। बैतुल मकदस अकीदा भी तकद्दुस वाला, पैगंबर वाला, आखिरकार अपनी फौज के लीडर भागे, क्योंकि दुनिया तो दूर से देख रही होती है ना कि फ्रंट पे कौन बैठा है, और ये सीन हम हर रात देखते हैं। जब गाड़ी किसी शहर में दाखिल होती है तो दुनिया समझती है इस सीट पे बैठा होगा, ड्राइविंग सीट पे देख करके थोड़े से हट करके फिर उधर से घूम के इधर आना पड़ता है, तो मसला होता है। अच्छा जी, ये है इनका खलीफा जो ऊंट पे बैठा है, न शक्ल न सूरत न कद न काट न ऐसे हैबत। कहा नहीं, वो हमारा खलीफा नहीं है, खलीफा वो है जिसने मुहार पकड़ी हुई है, जो पैदल चल रहा है। भागे आगे, कमांडर आए, कहने लगे उमर, दुनिया के फाते बन के बैतुल मकदस की चाबियां लेने आए हो, अपने प्रोटोकॉल का ख्याल रखते हुए उसे उतारो, खुद चढ़ो। जनाब उमर ने जवाब दिया, कहा बारी उसकी है, बारी उसकी है। कहा बारी का मसला नहीं है, स्टेटस का मसला है, स्टेटस। कहा लक़द अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हम रुस्वा थे, कोई नहीं जानता था, कोई वैल्यू को कदर कीमत नहीं थी, ऊंटों के चरवाहे थे, और अब्बा कहते थे उमर तुझे ऊंट नहीं चराने आते। लक़द अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, ये इस्लाम की वजह है कि आज इन मसीहों के, इन ईसाइयों के, इन यहूदियों के बैतुल्लाह पे ये बैतुल मकदस पे काबिज़ीन के आज सर झुके हुए तुम्हारी गर्दनें ऊपर हैं, और ये शिकस्त मान के आज फाते की हैसियत से उमर को अपने शहर में देख रहे हैं। ये इज्जत इस्लाम की वजह से मिली है। फमहमब्तगैनल इज्जत बिगैरी, अगर इस्लाम से हटके दुनिया के जाली झूठे प्रोटोकॉल्स और इज्जतों के नाम पे अगर हमने दुनिया से ये समेटना चाहा, लक़द अज़ल्लनल्लाह, जिल्लत तो मिलेगी, इज्जत नहीं मिलेगी। और भाइयों, उमर का ये जुमला आज भी मैं देखता हूं सड़कों पे, 20 गाड़ियों का कारवान गुजरे, दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियां, सारी पुलिस की भर्ती, नफरी, फौज, सिपाह, रेंजर खड़ी हो, अवाम को रोका हुआ हो। वो समझ रहे होंगे हम बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, हालांकि मैं इतना आदी नहीं हूं कसमें उठाने का, लेकिन मैं जिस अवाम में रहता हूं उन लोगों के दिल में इस प्रोटोकॉल की एक जर्रे के बराबर इज्जत नहीं होती है, जर्रे के बराबर। जिसने बीमार का लिहाज नहीं रखा, गरीब का लिहाज नहीं रखा, किसी दूसरे की इमरजेंसी का लिहाज नहीं रखा, और जिनके वोटों से ऊपर आकर के बैठे उन्हीं को नीचे रौंदते हुए, रोकते हुए, धुतकारते फिटकारते हुए अगर ये गुजर के इज्जत है, तो काबा के रब की कसम इज्जत नहीं है। इज्जत वो होती है जो दिलों में होती है, और ये इज्जत देखनी हो तो उमर की देखिए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैं बात फिलिस्तीन की कर रहा हूं तो चलिए मदीने में, इसी रूम ने, इसी फारस ने दोनों तरफ से अपने खुफिया मिशन भेजे थे, जाओ चेक करके आओ उमर करता क्या है। इधर फारस कांप रहा है, उधर रोम कांप रहा है, इधर भी फौजें हैं, उधर भी फौजें हैं। एक रिबी इब्न आमिर भेजता है, कमजोर बदन है, जो खड़ा हुआ भी पूरी तरह नजर नहीं आता, लेकिन रुस्तम के सामने खड़ा होकर कहता है सुन, भूखे प्यासे नहीं निकले, हमें रब ने निकाला है। इन्नल्लाह बअसना लिनुखरिजल इबाद मिन इबादतिल इबादी इला इबादति रब्बिल इबाद। तूने क्या समझा, भूख से निकले हैं, प्यास से? हमें हमारे रब ने निकाला है कि एक रब के बंदू को रब के दर से तुमने उठा के जो बंदू के दर पे फेंक दिया है, हम उनके सर उठा के दोबारा उसी रब के दर पे लाना चाहते हैं, हम इसलिए आए हैं।
اور جب جناب مغیرہ بن شعبہ کو کہا گیا بول کیا لینا ہے، درہم و دینار لے، لوٹ جا، پر ہیڈ لے لے، کہا جوتے کی نوک پہ۔ مٹی کا ٹوکرا اٹھا کے رستم نے جب دلوانا چاہا، آگے بڑھ کے ٹوکرا پکڑ کے جب اٹھایا اور بولا تھا مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، رستم نے بغیر جنگ کے گھبرا کے ایک سفیر کے ایک جملے اور بیان کے اوپر، میڈیا وار کے اوپر اپنے ملک کی مٹی بغیر لڑے تمہارے حوالے کر دی ہو، تمہیں مبارک ہو۔ اور ادھر جناب خالد ابن ولید بولے، رومیوں نے کہا بھوکے پیاسے سرزمین عرب کو چھوڑ کے آئے ہو، پر ہٹ لو، لوٹ جاؤ۔ کہا ہاں ہاں ٹھیک سنا ہے، ہم پیاسے قوم ہیں، ہمارے یہاں پانی کا مسئلہ ہے، اس لیے جب پیاس لگے تو خون پیتے ہیں، سنا ہے کہ رومیوں کے خون بڑے اچھے ہیں، آئے ہیں، دو دو گھونٹ پلا دو، لوٹ جائیں گے۔ پڑھنا ذرا کبھی تاریخ کو۔ آج دبے ہوئے، سہمے ہوئے، گھبرائے ہوئے 60 کے قریب دولت، مال، دنیا، زمین، فوج، سپاہ، قوت، ہر اعتبار سے ہم مضبوط لوگ، نفری میں، کام میں، افراد میں، ہاتھوں میں، شعبوں میں، اللہ نے ہر پہلو میں سب کچھ دیا ہے۔ اگر ایک چیز کمی رہ گئی ہے تو وہ جرت اور غیرت ایمانی کی نہیں رہی، جو ربی ابن عامر اور جناب مغیرہ بن شعبہ جیسے وجودوں میں اور جناب خالد ابن ولید جیسے کمانڈروں کے پاس تھی۔ اللہ وہ عطا کرے، اللہ ہمیں وہ غیرت، وہ جرت دے۔ لوگوں یاد رکھیے، ساری تاریخ نے پڑھا ہے، مذمتوں سے باتیں نہیں بنتی ہوتی ہیں، مرمتوں سے ہوتی ہیں۔ جو چیز بگڑی ہوئی ہو اس کو صرف یہ کہنا کہ یار یہ سائیکل کا چکا ٹیڑھا ہو گیا ہے، ٹیڑھا ہو گیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اسے سیدھا کرنا پڑتا ہے، اسے شکنجوں میں کسنا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی زمین کے فیصلے ہیں، یہ نظام ہے۔ خیر، یہ 3 مذاہب کی جنگ ہے اس کے اوپر، اور ہر کوئی سمجھتا ہے کہ میں رائٹ پہ ہوں، میں صحیح ہوں، یہ میرا حق ہے۔ یاد رکھیے، یہودی اپنا حق کھو چکے ہیں، انبیاء کی تذلیل کر کے، قتل کر کے۔ عیسائی اپنا حق کھو چکے ہیں، سیم یہی انداز اپنا کے، اور ان کی نبوتیں منسوخ جا چکی۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان کی کتب منسوخ۔ جب تک اس حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، اس کو جتنا مرضی خون آلود کر دیا جائے۔ میں اس پہ انشاءاللہ ایک اور خطبہ بھی رکھوں گا کہ تاریخی حوالے سے، زمینی حوالے سے، جگہوں کے حوالے سے، ذخائر کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے، اور کاشتکاری کے حوالے سے، اور قرب و جوار کی وہ تقدیس کے حوالے سے اس سرزمین کی اہمیت اور وہاں کی لوکیشن اور حدود اربع کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہیں اس کے مسائل کیا ہیں، دنیا کیوں مر رہی ہے اس کے اوپر۔ اس وقت جو اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، جسے لد ایئرپورٹ کہتے تھے، جس کا نام بدلا گیا ہے، اگر احادیث کا مطالعہ کریں اور پڑھیں، اس مقام کی ایک اہمیت ہے۔ دجال کا بھاگتے ہوئے یہاں پکڑے جانا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، وہ مینارے پہ، مینارہ بیضا، وہاں پہ ان کی آمد ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور انشاءاللہ کفر کا خاتمہ، حتیٰ کہ وہ وقت بھی ٹھیک ہے، قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، ہم کثرت کے باوجود بھی کمزور ٹھہرے، بدعمالیاں آئیں، لیکن جب رب چاہتا ہے تو سب ہوتا ہے۔ وہ چاہے تو ابابیلوں سے کام لیتا ہے، بنانے والے نے بنایا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ چلا کہ ابابیل پریشان ہیں کہ اپنے پاؤں اور پنجوں کے کنکر یہودیوں پہ، غیر مسلموں پہ گرائیں، یا مسلمانوں کی سست روی اور ان کی غفلت پہ ان کو جگانے کے لیے ان پہ ماریں۔ لیکن اللہ کے فیصلے ہیں، وہ سوتے ہوئے شہروں کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، وہ اصحاب کہف کو عقیدے صاف ہوں تو بچا لیتا ہے۔ اگر رب کے بندے بگڑیں، اللہ ان قوموں کو ہٹا کر کے نہیں لا کر کے، رب کے پاس لشکروں کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ کا آخری فیصلہ یہ ہے کہ میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو جیت دینی ہے، عزت دینی ہے، آبرو دینی ہے، کامیابی دینی ہے، رسوائی سے نکالنا ہے۔ ناکامیوں کے بعد، بربادیوں کے بعد آبادیوں کا وقت ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی ہے، پیشین گوئیاں برحق ہیں۔ اس لیے اس سرزمین کو معمولی مت سمجھیے، اپنے ایمان کا حصہ، غیرت کا حصہ، یقین کا حصہ، نبوتوں کا حصہ، انبیاء کا ہے، اور جو ہے وہ پاکیزہ سرزمین، وہ سرزمین معراج،
اپنی اولادوں کے اندر اس سلسلے کو جگائیے. آپ کو پتہ ہے کہ دشمن اپنی مناپلی کے ساتھ آپ فلسطین لکھیں یا اسرائیل آپ کے اکاؤنٹ اگر بند کر رہا ہے تو سمجھیے کہ پیچھے کچھ ہے. اگر ان کا ہولڈ ہے, انہوں نے بنایا ہے اور ہم نے صرف سستی دکھائی ہے, تو کہنے والے نے کہا تھا ہے تقدیر کے قاضی کا فتویٰ. یہ کیسے ہے وہ شعر؟ تقدیر کے قاضی کا ہے فتویٰ یہ ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. جو قومیں کمزور کر لیتی ہیں خود کو, عیاشیوں پہ اتر آتی ہیں, آسائشوں پہ آ جاتی ہیں, یا آسائشیں نہ بھی ہوں بے حس ہو جاتی ہیں, ان کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. برائلر مرغیوں کی طرح پورا ڈبہ بھرا ہوتا ہے, ڈربا آرڈر لگتا ہے, ایک مرغی پکڑتا ہے قصاب, اس کی چینچی ہوتی ہے, باقی چپ ہوتی ہیں کہ ابھی ہماری باری تو نہیں آئی نا, ہم ڈربے میں ہیں, محفوظ ہیں, سیف ہیں. دروازہ بھی کھلا ہے, بغاوت کوئی نہیں, نکل بھی سکتی ہیں, نکلتی نہیں, گھٹنوں پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہتی, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ایک کر کے سب کی گردنیں اڑ جاتی ہیں, پنجے مار کے چیختی رہتی ہیں, اور جو ہے وہ آرڈر آ چکا ہوتا ہے. حضرات کچھ ایسی ہی حالت ہماری ہے, کیونکہ ہماری خوراک بھی وہی برائلر ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عقیدے کی خوراک, ایمان کی خوراک, قرآن کی خوراک, اس سے جڑے رہنے کا معاملہ دے. ہاں جو آپ اور میں کر سکتے ہیں, جو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے وہ انہوں نے نبھانی, اگر نہیں نبھائی الذین ان مکناہم فی الارض, ذمہ دار ہیں وہ اپنے, لیکن ہم دعاؤں میں, مناجات میں, خیر میں, بھلائی میں, علم میں, آگہی میں, عقیدے میں, نالج میں, بچوں کی تعلیم میں, تربیت میں, ان کو پڑھنے میں, پڑھانے میں, سمجھنے میں, سمجھانے میں جو کردار نبھا سکتے ہیں وہ ہمیں نبھانا ہوگا. اللہ تعالیٰ قدس کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اگر ہمارے یہ سارے وسائل جو اسی مقصد کے لیے ہیں, ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے ہیں. ان دنوں میں ہم ایک مچھلی کا سین بھی دیکھ رہے تھے کہ سمندر سے باہر ہے اور تڑپ رہی ہے, اندر سے ایک مچھلی, اس پہ ایکشن لے کے, جان خطرے میں ڈال کے, باہر نکل کر کے, تڑپتی جیسے بھی یہ پھڑکتی, اس کی دم کو پکڑ کے لے کے پانی کی طرف جاتی ہے. اگر ایک جانور کے لیے اتنا کر سکتا ہے تو ایک انسان کے لیے اور مومن کے لیے کیوں اس قدر بے حس ہے. اللہ ہماری وہ عزت, وہ غیرت, وہ حیا, وہ اخوت, وہ محبت, وہ ایمانی دولت وہ ہمیں واپس دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. حضرات, ایک بڑی اہم چیز کی طرف اشارہ مقصود ہے. میرے محبوب صرف کفر سے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا. بڑے موقع آئے کہ میرے محبوب کو لو لوہان کیا گیا, بدن الطف کو زخمی کیا گیا, آپ بے ہوشیوں میں بھی گئے, غشیوں میں بھی گئے, مگر اس کے باوجود بھی آپ کے جملے یہ ہوتے تھے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. بھائیو, درد دل سے تڑپ کے کبھی غیر مسلموں کے لیے دل سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے, اللہ کلمہ گو بنا دے, اللہ یہ جو دشمن بنے پھرے ہیں انہی کو کعبے کے پاسبان بنا دے, اللہ انہی کو حرمین کے نگران بنا دے, تیرے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہم یا مقلب القلوب, اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک, اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پہ ثابت قدم رکھ. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلوبنا وقلوبہم الی الحق, اللہ ہمارے دل بھی اور اس دین سے جو دل دور ہیں ان کو حق کی طرف موڑ دے, تیرے لیے تو مشکل نہیں. یہ دل رحمان کی انگلیوں کے درمیان ہے, یقلب کیف یشاء, رب جہاں چاہے گھما دیتا ہے. اللہ ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو ہدایت لکھتا ہے, اگر ہدایت نہیں ہے, اللہ جیسے بھی ہیں گئے گزرے ہیں, تیرے پیغمبر کے امتی ہیں, اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں. اللہ ہماری نہ صحیح اپنے محبوب کی تو لاج رکھ, اللہ اس نسبت کی لاج رکھ لے. اللہ ہماری کمزوریوں کو, ہماری کمینگیوں کو, ہماری جو ہے وہ عیاشیوں کو نہ دیکھ. اللہ اپنی خاص رحمتوں سے اس امت کو رسوائی سے نکال.
اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، میرا مالک کرم کرے۔ ایک سوال ہے کہ جو بندہ جماعت نماز بھی پڑھتا ہو، سلم کی ساری سنتیں بھی پوری کرتا ہو، اور اس کے باوجود وہ اپنے بچوں اور لوگوں کو گالیاں نکالتا ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، تو میرے بھائیو اس کے پیچھے 3 سبب ہیں جو مجھے سمجھ آئے ہیں۔ پہلے نمبر پہ میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لیڈروں کو جو بڑے اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھتے ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے جب بڑھاپا ہو جاتا ہے یا جب ان کی سنی نہیں جاتی یا مانی نہیں جاتی، تو غیر ارادی طور پہ ان کی زبان سے گالیاں نکل آتی ہیں، مجبور ہو کے، بے بس ہو کے گالی نکالنا نہیں چاہ رہے ہوتے، برا کہنا نہیں چاہ رہے ہوتے، بد دعا بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہاں اولاد کو، بیوی بچوں کو بھی نظر ثانی کرنا ہوگی کہ ایسا کیوں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری گالیوں کا اور برا بھلا بولنے کا اور بات بات پہ لڑنے کا ایک سبب ہمارا وسیب، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ہے جو ہم باہر سے سیکھ کے آتے ہیں۔ مرد زیادہ تر باہر رہتے ہیں، بات بات پہ دیکھا لوگ جھگڑ رہے ہیں، پھڈے رولے ہیں، اس وجہ سے بھی۔ اور تیسرا جو سبب ہے اور بڑا اہم ہے کہ اگر انسان نفسیاتی ہو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہاں بولنا اور لڑنا حل ہے، تو اللہ کے لیے ایک گزارش کر رہا ہوں، فیملی کے سارے لوگ سنیں، بچے آج اگر کمزور ہیں، آپ گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کمزور ہے، گالیاں دے رہے ہیں، تو اپنی زبان کو روکیں، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک وقت آنا ہے کہ آپ کا ہولڈ مزید جاتا رہنا ہے۔ اگر اس طرف سے کچھ ہے، دعا کریں، اللہ سے مدد مانگیں، بچوں کی خیر اور بھلائی مانگیں، دیگر بے شمار مسائل میں، بالخصوص جو بندہ نمازی ہے، دیندار ہے، اسے یہ زیب نہیں دیتا اگر کوئی ایسا مسئلہ بھی بن گیا ہے تو خاموشی سے بڑا دنیا کے اندر علاج کوئی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا اللہ پر اور آخرت پر، یعنی نتیجے کہ اچھے ہونے پر یقین ہے یا برے ہونے پہ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لْيَصْمُتْ، یا اچھا بولے یا چپ رہے، تو خاموشی بھی بڑے سارے معاملات حل کر دیتی ہے۔ صرف یاوہ گوئی سے، فضول گوئی سے، یہ عادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، اس سے جتنا اوائڈ کیا جائے۔ اسی طرح اور بھی کافی سارے سوالات تھے آج، لیکن میں ان کو ایک مجبوری کے تحت وائنڈ اپ کر رہا ہوں، سوال و جواب کی آج نشست نہیں ہوگی۔ ہمارا آج کا ٹاپک کچھ اور تھا، لیکن موجودہ حالات کے تناظر میں مجھے یہ ٹاپک لانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندرونی مسائل بھی حل کرے، ہمارے بیرونی امت مسلمہ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بھی حل فرمائے۔ اللہ میرے تمام بیمار دوستوں بھائیوں کو شفا دے، اس مجلس کے اندر بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ بھی جنہوں نے اسپیشلی طور پہ دعا کے لیے مجھے کہا ہے، میں سب کے نام نہیں لے سکتا، لیکن اپنے رب سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین سب پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ ہماری مائیں، ہمارے باپ، ہمارے بچے، اللہ جو جو بھی گئے ہیں تیرے مہمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ کرم نوازی فرما۔ اللہ بالخصوص امت مسلمہ اور پاکستان اور فلسطین، غزہ، اللہ جتنے بھی حالات، کشمیر، پوری دنیا، ان سب کے اوپر اپنا کرم فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، اللہ عوام چاہتی ہے لیکن ہمارے حکام، ان کی پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہیں، اللہ ان کی مجبوریاں ختم فرما۔ اللہ جرأت اور غیرت ایمانی دے، اللہ جو اندرونی بیرونی مسائل ہیں ان کے اوپر پوری گرفت دے، تاکہ امت مسلمہ کا بول بالا ہو، حق کا بول بالا ہو، اور اللہ تیرے دین کی سربلندی ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔